اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، کھانے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ ٹیک لگا کر کھانا، بعض لوگ کھانا کھاتے وقت اظہار سستی کرتے ہیں، ٹیک لگا کر کسی چیز کا سہارا لے کر ادھر ادھر ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان عالی شان ہے۔ اگر ہے بھی تو پھر وہ یاد نہیں، اس پر توجہ نہیں۔ اباب ذوالفقار تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کا فرمان عالی شان آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کو مختلف کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ ابو حذیفہ حضور کے صحابی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کے نہیں کھانا تناول فرماتا۔ حضرات محترم، اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ اس حدیث کو مختلف کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ سنن دارمی رقم الحدیث 2071 اور مسند احمد رقم الحدیث 18270 اور سنن ابی داؤد رقم الحدیث 1869، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 3262 اور سنن ترمذی شریف رقم الحدیث 1803۔ یہ کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اسی حدیث کو آگے بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ ٹیک لگاتے ہوئے کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت محترم، اس حدیث سے بھی یہی بات کا علم ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا، کھانا کھاتے وقت ایسی سستی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ ٹیک لگا کر آگے پیچھے بیٹھ کر نہیں، بڑے ہی معذب انداز میں محبت کے ساتھ پرسکون بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کل جو حدیث میں نے عرض کی کہ حضور دسترخوان بچھاتے اور آپ خود بھی تشریف فرما ہوتے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ اباب ذوالفقار، اسی طرح بھونا ہوا گوشت کھانا رب کائنات کا فرمان مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تھوڑی دیر کے بعد گائے کا بھونا ہوا بچھڑا لے کر آئے، یعنی گائے کے بچھڑے کا گوشت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ حضرت محترم، آگے ایک حدیث ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
بونی ہوئی گو پیش کی گئی۔ یہ زمین کا ایک جانور ہے، عام پنجابی میں اسے گرگو بھی کہتے ہیں، گو بھی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بونی ہوئی گو پیش کی گئی۔ آپ نے تناول فرمانے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، اور جب دست مصطفیٰ اٹھا تو آپ کو عرض کیا گیا، حضور یہ گو ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مقدس کو روک دیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے دریافت کیا کہ یہ حرام ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری قوم کی سرزمین میں نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس سے متنفر ہوں۔ اب آپ ذیوکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھانا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور حضرت خالد بن ولید نے اس گو کو تناول فرمایا۔ اب آپ ذیوکار جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، اس کو مختلف کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے میں کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف حدیث رقم الحدیث 1946، اور سنن ابی داؤد رقم الحدیث 3794، مسند احمد رقم الحدیث 2679، اور سنن نسائی رقم الحدیث 4316، اور سنن دارمی رقم الحدیث 2017، اور صحیح بخاری شریف جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر 217، اس پر بھی حدیث موجود ہے۔ اب آپ ذیوکار جن چیزوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک روک لیا، اس میں بھی حکمت ہے، وہ امت مصطفیٰ کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس کھانے کو حضور نے کھانے سے منع فرمایا، نہ کھایا، چھوڑ دیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کے لیے نقصان تھا، جس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھانے سے منع فرمایا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے جس سے حضور دست مقدس روک لے، امت مصطفیٰ کو بھی چاہیے کہ اس سے رک جائے، اس کو ترک کر دے۔ جس کو حضور نے کھانا پسند نہیں کیا، اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ خالق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے جتنے دوست احباب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو دوستوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے خالق کائنات ہمارے لیے اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، صدقہ خیر عطا فرمائے، ہمارے لیے اس کا آگے پہنچانا ایک ذریعہ نجات کا، بخشش کا ثواب بنائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے احباب بیمار ہیں ان کے لیے دعا ہے خالق کائنات تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے دوست احباب
رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، میرے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما اجمعین، آمین والسلام۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی حدیث